جموں کشمیر اور لداخ میں پگھلتے گلیشیئرز جو ہیں ایک میٹر آف کنسرن، سیریس کنسرن بن چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دو ایکسپرٹس جو بات کریں گے کلائمیٹ چینج، فلڈنگ اور ان گلیشیئرز کے بارے میں. رامشو صاحب، آج آپ اس ایونٹ میں آئے اور آپ نے بات کی کہ 2060 تک جو ہے وی ہیو انف واٹر، مگر واٹر گورننس پہ بھی آپ نے زور دیا. تو کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ ہمارے یہاں جموں کشمیر لداخ میں قریب 15,000 کے قریب گلیشیئرس ہے، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم واٹر ٹاور آف ایشیا بھی کہہ رہے ہیں، پارٹ آف واٹر ٹاور آف ایشیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا جموں کشمیر لداخ میں اگر آپ دیکھیں جو پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو گلیشیئرس کا پانی یا سنو کا پانی جو ہے برف کا، قریب 85% آف دی اریگیٹڈ واٹرس آف پاکستان جو نیبرنگ کنٹری ہماری اور ڈرینڈ اور اریگیٹڈ بائی دی واٹرس جو یہاں سے نکلتے ہیں. تو اس لیے جموں کشمیر اور لداخ میں جو ہر جگہ آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو 24/7 پانی نہیں مل رہا ہے، خاص کر ٹاؤنز میں، سٹیز میں. تو میرے حساب سے یہ واٹر سپلائی کی پرابلم نہیں ہے. اگر یہاں سے ہم دیکھیں اتنا پانی جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے انڈر بھی نیبرنگ کنٹری کو مل رہا ہے، تو یہاں پر تو ہمارا فرسٹ رائٹ ہے. لیکن یہ بالکل پیورلی میرے حساب سے یہ واٹر انفراسٹرکچر اور لیک آف واٹر انفراسٹرکچر اور بیٹر واٹر گورننس کی ضرورت ہے یہاں پر. جو آج یہ ایونٹ آرگنائز ہوا ہے ہیومن رائٹس لا نیٹ ورک نامی آرگنائزیشن کی طرف سے، اس میں فوکس بہت سارے ایشوز پہ ہے، پر انوائرمنٹ از ایٹ دا فور فرنٹ. آپ نے بات کی ایئر پولیوشن کی بھی، آپ نے اور بھی الگ الگ طرح کے انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کی. شکیل صاحب سر، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الگ الگ جو باقی کنفرنٹنگ ایشوز ہیں انوائرمنٹ کو لے کے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہاں اگر آپ دیکھیں پچھلے خاص کر 50 سال سے جو ہم نے جو انوائرمنٹ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کے جو ایویڈنسز آج بالکل سامنے آ رہی ہے، اور اس کے امپیکٹس یہاں کے پراپرٹیز یا یہاں کے انفراسٹرکچر اور یہاں کے لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائفز پر بھی آپ کو بالکل نظر آ رہی ہے. لائیولیہوڈس افیکٹ ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی آپ دیکھ لیجیے، جیسے میں آپ کو بتاؤں یا مطلب واٹر باڈیز ہے یا ایئر کوالٹی کی میں نے بات کی یا فلڈس کی، تو یہ سارے لنکیجز ہے، دے آر آل انٹر کنیکٹڈ. تو ان کا براہ راست لوگوں کی لائیولیہوڈ پر بھی اثر ہے. تو میرے حساب سے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں، اگر آپ اس کا آپ ایک انالیسس کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے ان کو جو بالکل وہ کیلسنس کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا ہے، چاہے وہ ہمارے کوئی بھی ایکو سسٹم لے لیجیے، پانی ہو، ہوا ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے، وی ہیو ناٹ مینیجڈ دیم اکارڈنگ ٹو اے پلان. ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی ویژن نہیں. تو اگر میرے حساب سے اگر ہمیں یہ پروسیس ریورس کرنی ہے، مجھے لگتا ہے امیجیٹلی ہمارے پاس جو ہے اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ان کو سائنٹیفکلی مینیج کرنے کی، تاکہ ان کو ہم ریسٹور کر، چاہے وہ واٹر باڈیز ہے، چاہے یہاں کی ایئر کوالٹی ہے، یا اگر آپ ڈیزاسٹر وولنریبلٹی کی بات کہیں، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں فلڈ از ون، بٹ آپ ارتھ کوئک کی خدا نخواست دیٹ از اے بگر کنسرن، یا بہت ایسے ڈیزاسٹرس ہے، کلائمیٹ چینج ہے. مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں کی طرف یہاں کی گورنمنٹ کے، یہاں کے لوگوں کے کو، اور ہر ایک اسٹیک ہولڈر ہے جو یہاں پیپلز انوائرمنٹل کونسل یا جو ہیومن رائٹس لا نیٹ ورک نے جو آج یہ سیمینار یہاں آرگنائز کیا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے گی. اور خاص کر یہاں کی گورنمنٹ کو، دے آر دی بگر اسٹیک ہولڈرس، ان کو یہاں سے جتنے بھی ریکمنڈیشنز آئے گی اس کا میرے حساب سے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان پر. تھینک یو سر. اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سلیم بیگ صاحب، جو جانے مانے کنزرویشنلسٹ ہیں اور انوائرمنٹ ماحولیات سے کافی جو ہے ان کا لگاؤ ہے، کافی جڑ چکے ہیں ماحولیات سے. آپ نے جو پریزنٹیشن دی وہ فلڈس کے بارے میں تھی، کیس اسٹڈی تھا سری نگر. تو آپ نے کہا کہ ہم فلڈ کی جو اور سری نگر کا جو ہے کافی پرانا واسطہ ہے، کافی پرانی ریلیشن ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پہلو کو؟ دیکھیے، یہ جو فلڈس سری نگر کے کشمیر وادی کے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے دکھایا تھرو سینچریز کیا سلسلہ رہا ہے یہاں فلڈس کا. تو ابھی ہماری ریسنٹ میموری میں 2014 کا فلڈ ہے. 2014 کا فلڈ جو یہ ٹیبولیٹڈ ڈاکومنٹڈ فلڈ ہے، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ کتنا پانی تھا، کتنے دن بارشیں ہوئیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹوٹل سسٹم
सोशल सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, गवर्नेंस के टूल जो थे कोलैप्स हो गए। डॉक्टर की बात ही नहीं, आपको कोई जगह नहीं मिलती थी जहाँ लोग फ्लड इफेक्ट लो रह जाते थे। फ्लड सिर्फ पानी का मसला नहीं है, फ्लड आपकी सिक्योरिटी का मसला है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मसला है, हेल्थ सिक्योरिटी का मसला है, लाइफ का मसला है, और ये साइकोलॉजिकल इशू है। जो तबाही एक सैलाब किसी एरिया में जैसे 214 में यहाँ हुआ, वो उसके डायमेंशंस इतने हैं कि पता नहीं कितने सालों तक ये हमारी मेमोरी में रहेगा। और ये नहीं है कि हमने ये सोचा नहीं था कि फ्लड्स आएंगे, हमने सिर्फ फ्लड्स के बारे में जो तैयारियां करनी थी वो नहीं की है, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तकरीर में भी अभी कहा। अब मसला है कि वे फॉरवर्ड क्या है। ये कोई इंजीनियरिंग मसला नहीं है, या सिर्फ इंजीनियरिंग मसला है, रिलीफ इंश्योरेंस का मसला नहीं है। हमारी यादाश्त में कश्मीर में बस यही है कि एक ब्रिज गिर गया था, वो नया बना, मकान हमने खड़ा किया, या फिर कुछ रिलीफ वगैरह कुछ लोगों को मिला या बहुत कम मिला। इज़ अ लार्जर इशू है, हमारी सर्वाइवल का मसला है। तो इसके लिए बड़ा ब्रॉड बेस्ड प्लान करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये फ्लड श्रीनगर से नहीं शुरू हो रहा है, कैचमेंट से आ रहा है। हमने आपको बताया कि सैलाब रिवर जहलिम की तबाही नहीं, ये 24 कैचमेंट्स हैं जहाँ स्ट्रीम्स और छोटे छोटे दरिया हैं, जहाँ के कैचमेंट्स में एनक्रोचमेंट हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, हम वहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। हालांकि ये कैचमेंट्स आपके फ्लड स्पॉन्ज थे, जितनी बारिश होती उनको रोक लेता था। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा अगर हमें कश्मीर को सैलाब से सिक्योर करना है। और सैलाब जो है ये एक हकीकत है, जो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि सैलाब एक फिनोमेना है। इस फिनोमेना से आप बच नहीं पाएंगे, आप सिर्फ कुछ मिटिगेशन कर पाएंगे, जिसके लिए इंस्टीट्यूशनली, इंडिविजुअली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और रिहेबिलिटेशन वाइज जितना कुछ करना चाहिए, करने की ज़रूरत है उतना करना चाहिए हमको। पर बदकिस्मती से जैसे यहाँ अक्सर लोगों ने भी देखा, हमारा लेवल ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस बहुत है। हम वो सबक नहीं सीख पाए हैं जो हमें ये सबक सीखने चाहिए थे 2014 के फ्लड से। और अब भी वक्त है, क्योंकि वार्निंग सिग्नल्स जो होती हैं इसी वक्त की आती है, इस तरह से आती हैं। हम अगर तैयार कर पाएँ अपने आप को एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए सोसाइटी, मेरे ख्याल में बहुत हद तक इसका मदावा कर, ख़ासकर ये जो हमने वेटलैंड्स अपने ख़त्म किए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म किए, कैचमेंट्स को इनक्रोच किया, ये सारा कुछ वॉर फुटिंग पर हमें टैकल करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ये थे एक्सपर्ट्स शकील रामशू साहब जिन्होंने बात की, जिन्होंने कहा कि किस तरह से वाटर विल सफाइस अस टिल 2060, लेकिन वाटर गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत है। वहीं सलीम बेग साहब ने जो 2014 फ्लड्स को केस स्टडी बनाते हुए कहा कि किस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में जो है फ्लड्स खुदा न खास्ता अगर आएँ तो अर्ली वार्निंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस तरह से ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये इवेंट है जहाँ से मैं आपसे बराह रास्त हूँ, वो अगले 2 दिन तक चलने वाला है। इस इवेंट में एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है जेंडर इक्वालिटी, जो डिसेबिलिटी राइट्स हैं उन पे भी बात होगी कल के दिन। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इवेंट। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और जो एक PEC जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV।